ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران جنگ کا آج 36واں دن ہے اور تاریخ ہے 4 اپریل 2026۔ پچھلے 24 گھنٹے کی جو ضروری اپڈیٹ ہے، اہم ترین ڈیولپمنٹس ہے، اس کو اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 10 گھنٹے کے دوران ایران نے اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کیا، ایران سے اسرائیل پر کوئی میزائل نہیں گیا۔ تو اسرائیلی عوام کو لگنے لگا کہ اب جب سائرن نہیں بج رہا ہے، کوئی نوٹس نہیں آ رہی ہے، تو ایران کا حملہ رک چکا ہے اور اسرائیلی عوام گھروں سے باہر نکلتی ہے، دکان پر جاتی ہے۔ کچھ اسرائیلی، کچھ یہودی ساحل سمندر پہنچتے ہیں، بیچ پر جا کر وہ عیاشی کرنے لگتے ہیں اور اسی دوران ایران کا میزائل اسرائیل پر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اسرائیل کے کئی شہروں کو ایران کے میزائل نے 10 گھنٹے کے وقفے کے بعد زبردست طریقے سے تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ کئی مرتبہ اسرائیل کا آئرن ڈوم اور ایئر ڈیفنس سسٹم کام نہیں کرتا رہا اور میزائلوں نے ٹارگٹ کو جا کر کے ہٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب جو اسرائیل میں تباہی ہوئی ہے، سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ لگاتار اب اسرائیل کے جرنلسٹ کی طرف سے، ایکٹیوسٹ کی طرف سے اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل کی میڈیا فی الحال ان خبروں کو زیادہ شائع نہیں کر رہی ہے، لیکن کچھ ٹویٹر ہینڈل پر، سوشل میڈیا پر وہاں کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ گلیلی میں، تل ابیب میں، سینٹرل اسرائیل میں، حیفا میں، کریات شمونہ میں، اسی طرح پیٹھا ٹکوا میں، میٹول میں، یہ جو اسرائیل کے اہم ترین شہر ہیں، اہم ترین ٹاؤن ہیں، ان سب پر جا کر میزائل گرا ہے۔ کہیں بیلسٹک میزائل جا کر گرا ہے، کہیں کلسٹر بم جا کر کے گرا ہے اور پورا کا پورا گھر تباہ ہو گیا ہے، کہیں اسکول تباہ ہوا ہے، کہیں پولیس کا کیمپ تباہ ہوا ہے۔ اور پچھلے ایک مہینے میں بہت بڑی تباہی آج کے حملے میں ہوئی ہے۔ خود ٹائمز آف اسرائیل نے ابھی 1 گھنٹہ پہلے یہ رپورٹ شائع کی تھی کہ گزشتہ 10 گھنٹوں کے دوران ایک بھی ایران کا کوئی میزائل سامنے نہیں آیا ہے، اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کسی بھی میزائل کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا ہے۔ اور جیسے رپورٹ سامنے آتی ہے اسرائیل کے اخبارات کی، اس کے کچھ ہی دیر بعد یعنی تقریباً دن کے 1 سے 2 بجے کے ٹائم میں، جو اسرائیل کا ٹائم تھا، یہ ٹائم ہو رہا تھا بیلسٹک میزائل آتا ہے اور یہ بیلسٹک میزائل ایک ساتھ کئی شہروں کو جا کر نشانہ بناتا ہے۔ کچھ ویڈیو سامنے آئے ہیں جس میں دیکھا جا رہا ہے کیسے ایران کا میزائل ٹارگٹ کو جا کر سیدھے ہٹ کر رہا ہے۔ اب جو ویڈیو سامنے آئی ہے ایک بیچ کی، آپ دیکھیں جیسے بیچ پر کچھ یہودی گئے تھے، کچھ اسرائیلی گئے تھے اور وہ نہا رہے تھے، سمندر کنارے کا لطف اٹھا رہے تھے۔ اچانک میزائل جب گرتا ہے وہ شیلٹر ہاؤس میں جاتے ہیں، بنکروں میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں، دور سے یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے اور اسرائیل کے ایک جرنلسٹ کے ذریعے اس ویڈیو کو شیئر کی گئی ہے، جس میں سائرن نہیں بجتا ہے اور اچانک ان کے گھروں پر آ کر میزائل گر جاتا ہے، پورا علاقہ ادھر کا تباہ ہو جاتا ہے۔ کنارے میں جو کچھ لوگ تھے وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کسی نے ڈھنگ سے کپڑا نہیں پہن رکھا ہے، کسی کا بدن کھلا ہوا ہے، کوئی بنیان میں ہے اور کوئی چڈی پہن کر کے سیدھے باہر نکل رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بھی اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد اسرائیل کا ایک اور علاقہ ہے کریات شمونہ کا، وہاں بھی ایک پروجیکٹائل جا کر پھٹتا ہے اور پوری عمارت میں آگ لگ جاتی ہے، اس کو بھی وہاں پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پیٹا ٹکوا اسرائیل کا ایک علاقہ ہے، یہاں کلسٹر بم گرتا ہے، ایک عمارت میں آگ لگ جاتی ہے، اس کی تصویر سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کا ایک بہت اہم ترین علاقہ ہے روشن بعین کا۔ اب روش بعین کا جو علاقہ ہے، یہاں کے بارے میں خبر یہ ہے کہ بیلسٹک میزائل جا کر گزشتہ رات ایک آرمی کیمپ پر گرا تھا اور آرمی کی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کی میڈیا نے اس خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے، یہ سوشل میڈیا کی نیوز ہے۔ اس کے بعد جو بجلی کا سسٹم یہاں تھا، بجلی سپلائی کا جو لائن تھا، وہ بھی ڈیمیج ہو گیا، تباہ ہو گیا اور پورا یہ جو شہر ہے روش بعین کا، یہ اندھیرے میں اس وقت ڈوبا ہوا ہے۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے یہاں کی میونسپلٹی کی طرف سے کہ بجلی کے نظام کو، فیسلٹی کو صحیح کر دیا جائے، لیکن 12 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور ابھی تک میونسپلٹی کو اپنے اس ایجنڈا میں یا اپنی اس کوشش میں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اسرائیل کا ایک جرنلسٹ ہے جس کا نام ہے ایمینویل اور ٹائمز آف اسرائیل سے بھی یہ جڑا ہوا ہے، اس نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کچھ تصویروں کو، کچھ ویڈیوز کو شیئر کیا ہے جو سینٹرل اسرائیل کی اور تل ابیب کی ہے، اور جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح ایران کا میزائل گرنے سے وہاں پر تباہی ہوئی ہے، عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح بیر شیبہ میں بھی ایک میزائل گرا ہے اور جو یہاں کا انڈسٹریل علاقہ ہے، جو صنعتی لوکیشن ہے یہاں کی، اس کو نقصان پہنچا ہے اور اس کی بھی اب تصویریں سامنے آئی ہے۔
اسرائیل کی میڈیا نے ایک اور دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ ہے کہ تل ابیب میں ایک اسکول پر آ کر ایران کا میزائل گرا ہے اور وہ جو اسکول ہے ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ جانی نقصان نہیں ہوا ہے کیونکہ اسرائیل نے بھی اپنے اسکولوں کو بند کر رکھا ہے، وہاں تعلیم نہیں ہو رہی ہے۔ اسرائیل کا ایران پر ہونے والا لگاتار حملہ اسرائیلی شہریوں میں بے چینی کو پھیلا رہا ہے۔ اسرائیلی شہری اب اپنی سرکار پر ہی تنقید کر رہے ہیں، وہاں کی میڈیا میں بھی اب کچھ صحافی بنجامن نتنیاہو پر تنقید کر رہے ہیں، سوال کھڑے کر رہے ہیں، اور آپ آگے اسکرین پر ایک ویڈیو کو دیکھیے۔ جرنلسٹ ہے اور اسرائیل کا بہت بڑا اور بہت سینئر جرنلسٹ ہے جن کا نام ہے ماو ورڈ۔ ماو ورڈ نے اپنے ٹی وی چینل پر باضابطہ ایک شو کیا، بنجامن نتنیاہو کی تصویر دکھائی اور کہا یہ جو شخص ہے اسرائیلیوں کے قتل عام کا ذمہ دار ہے، شہریوں کو یہ مار رہا ہے اور یہ جواب نہیں دے رہا ہے، اب بات چیت نہیں کر رہا ہے، ایک پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہا ہے۔ اس جرنلسٹ کو آپ سنیے جس نے ہبرو زبان میں کیا کچھ کہا ہے، آگے میں ہندی اور اردو ترجمہ اس کا بتاؤں گا، لیکن 1 منٹ کی یہ کلپ ہے، ذرا سا سنیے اور فیل کیجئے کہ کس طرح اسرائیل کے جرنلسٹ اپنی ہی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں اور ایران کے حملے سے ہونے والے نقصان کا اعتراف بھی وہ کر رہے ہیں۔ שלום לכם. ערב טוב גם לך, אדוני ראש הממשלה. לאחר 5 שבועות של מלחמה באיראן ובחזית הצפון, נדמה שהגיע הזמן לדבר אלינו, הציבור, באופן גלוי. ביום פתיחת מבצע שהגת הארי אמרת שמטרתו היא לשים קץ לאיום משטר האייתולות באיראן. האם בסופה של המערכה הזו לא יהיה יותר איום של טילים וגרעין מהמשטר הזה, או שבעוד כמה חודשים שוב נידרש למלחמה מול איראן? האם תושבי הצפון יזכו לשקט ארוך טווח, או שיאלצו לספוג מטחים בלתי פוסקים של רקטות אחת לשנה? אלו שאלות שכל ממשלה צריכה לתת עליהן תשובות לאזרחיה, אבל אתה, אדוני ראש הממשלה, לא באמת מוכן להתעמת עם השאלות הללו. אתה לא מתראיין לתקשורת כאן בארץ, ומעדיף במקום זאת לפרסם הצהרות חגיגיות ערב חג הפסח, נראות פחות כמו דיאלוג אמיתי עם הציבור. تو آپ نے سنا اس ویڈیو کو، اس سینئر جرنلسٹ نے اپنی سرکار کو دھونے کا کام کیا ہے اور اس نے جو کچھ ہبرو لینگویج میں کہا ہے اس کا خلاصہ ہے کہ اس جنگ کو 5 ہفتے گزر چکے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ہم سے صاف اور واضح لفظوں میں بات چیت کرے، وہ بتائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور وہ سے مراد ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو۔ وہ عوام کے ساتھ گفتگو کرے، سنجیدہ مذاکرات کرے اور عوام کو بتائے کہ اسرائیلی عوام کو جو کالے دنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسرائیلی عوام کو جو لگاتار مشکل اور چیلنجز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو مشکل دور کا خاتمہ کب ہوگا اس شخص کو سامنے آ کر بتانا چاہیے۔ ماور نے وہاں کے ایک اور سینئر جرنلسٹ سے بات چیت کی جس کا نام ہے روبی ہمسرگ، اور وہ وہاں کا سینئر جرنلسٹ ہے۔ اس نے اس کے ساتھ تجزیہ کرتے ہوئے لبنان کی صورتحال کا ذکر کیا اور کہا کہ اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے، آدھا بیروت کو اس نے تباہ کر دیا ہے، لیکن اس حملے کا اسرائیلی عوام کو کچھ بھی فائدہ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ نارتھ اسرائیل کی جو عوام ہیں وہ کنٹینیو وہاں سے ہجرت کر چکی ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے پر مجبور ہے یا وہ مائگریٹ کر چکی ہے اور پورا نارتھ اسرائیل خالی ہو چکا ہے۔ تو آپ لبنان پر حملے کر رہے ہیں، لبنان کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن لبنان پر حملے کرنے کا فائدہ اسرائیلی عوام کو نہیں مل رہا ہے۔ اس نے اپنی گفتگو میں جو کہا اس کا جو پورا مطلب ہے وہ یہ کہ حزب اللہ کے لڑاکے آپ پر حملے کر رہے ہیں، آپ کی آرمی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نارتھ اسرائیل کی جو عوام ہے وہ پریشان ہو رہی ہے، پورا علاقہ خالی ہو چکا ہے، تو آپ کے اس حملے کا اسرائیلی عوام کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، ہمیں کوئی سکون نہیں مل رہا ہے، اور محض اسرائیلی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے۔ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اسرائیل میں شدید پابندیاں ہے، سیکشن ہے، میڈیا کی آزادی چھین لی گئی ہے۔ جرنلسٹ اگر ویڈیو بناتے ہیں تو بہت دور سے جہاں حملہ ہوا اس سے 200 میٹر دور 300 میٹر دور کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اس کی ونڈو سے وہ ویڈیو بناتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پر ان نون اکاؤنٹ سے شیئر کرتے ہیں، پھر وہ دھیرے دھیرے ویریفائی ہوتی ہے وہ ویڈیو اور خبر بنتی ہے، کچھ گھر والے ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ شدید پابندیوں کے باوجود بھی اسرائیل میں کچھ جرنلسٹ ہیں جو سچ بول رہے ہیں، اپنی سرکار پر تنقید کر رہے ہیں اور بنجامن نتنیاہو کو لگاتار گھیر رہے ہیں کچھ شخص کی وجہ سے
कितना हमारा नुकसान हो रहा है। एक और रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट को टाइम्स ऑफ इसराइल ने शाया किया कि इस जंग में अब तक इसराइल का 112 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। और इतना बड़ा इसराइल का माशी नुकसान होने का मतलब है कि इसराइल दिवालिया हो जाएगा, इसराइल कमज़ोर हो जाएगा। इसराइल की मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि दूसरी तरफ ईरान लगातार अपने मिसाइलों को बना रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि जब ईरान पर हमले हो रहे हैं तो ईरान ने मिसाइल बनाना बंद कर दिया है, बल्कि ईरान में मिसाइलों को बनाने का सिलसिला जारी है, ड्रोन को बनाने का सिलसिला जारी है। और जब वहाँ ये सब बन रहा है तो अमेरिका और इजराइल लाख दावा करे कि उसने ईरान के मिसाइल फैक्ट्री को, मिसाइल लॉन्चर को, ड्रोन को तबाह कर दिया है, उसमें उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। ईरान की तरफ से फिर वीडियो रिलीज़ की गई है जिसमें ज़ेरे ज़मीन उसके मिसाइलों के शहर को देखा जा सकता है। इजराइल की और अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट यह है कि अब ईरान ने ज़ेरे ज़मीन छुपे मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उधर ईरान ये कह रहा है कि अभी तो हमने अपने मिसाइलों का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल किया है, 90% मिसाइलों का इस्तेमाल करना बाकी है। जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है उसका इस्तेमाल करना बाकी है, और अगर हम उससे इस्तेमाल करने लगेंगे तब इजराइल को उसकी औकात का अंदाज़ा लगेगा। उधर इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया है और ईरान में तेहरान को, अस्फहान को, दूसरे शहरों को आईडीएफ ने टारगेट किया है। आईडीएफ ने बाज़ाब्ता एक वीडियो भी रिलीज़ की है और उसने बताया कि ईरान पर कहां कहां उसने हमला किया। आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। और अब जो सबसे बड़ी खबर है वो जान लेते हैं, और वो खबर ये है कि अमेरिका ने ईरान से मदद की गुहार लगाई थी। अमेरिका ने ईरान से कहा कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, हमारा एक प्लेन तुम्हारी सरजमीन पर क्रैश कर गया है, 48 घंटे की जंगबंदी कर लो, 48 घंटे का सीज़ फायर कर लो। लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं नहीं, तुमको निकलने नहीं देंगे। जब तुम आ चुके हो, इस जंग का हिस्सा बन चुके हो, तो 1 सेकंड और 1 मिनट की भी तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी, बल्कि ये जंग कंटिन्यू जारी रहेगी। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा पायलट ईरान की सरजमीन पर खो गया है और हम 48 घंटे की जंगबंदी कर ले, और तुम इस सीज़ फायर का, जंगबंदी का फ़ायदा उठा करके अपने हेलीकॉप्टर से, अपने जहाज़ों से आओ और अपने पायलट को निकाल कर बाहर ले जाओ और दोबारा हम पर हमले शुरू कर दो। ऐसा नहीं होगा। हमारा जो IQ लेवल है तुमसे बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट है कि ईरानियों का जो IQ लेवल है वो दुनिया में 4थे नंबर पर है, और अमेरिकियों का जो IQ लेवल है वो 18वें नंबर पर है। तो अमेरिका ने, अमेरिकी सदर ने चालाकी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने अमेरिका की इस चालाकी और होशियारी को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। कल रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका के एक जहाज़ F-15E को ईरान ने मार गिराया है और दोनों पायलट गायब है, उसमें से एक को अमेरिका ने बचा लिया है, एक की तलाश अब जारी है। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने जब अपने फाइटर प्लेन को भेजा, हेलीकॉप्टर को भेजा रेस्क्यू करने के लिए, अपने पायलट को बचाने के लिए, तो ईरान ने अमरीकी पायलटों को तबाह करने की या उस पर हमला करने की लाइन लगा दी है। और आगे मैं बताने जा रहा हूं कि पिछले 1 दिन में ईरान ने अमेरिका के कितने जहाज़ों को मार गिराया है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि यहाँ हमने मिलर टाइम्स का अंग्रेज़ी यूट्यूब जो चैनल है उसको कोलैब किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलर टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क अब शुरू हो चुका है और अंग्रेज़ी ज़ुबान में हमारी ख़बरें दुनिया तक पहुँच रही है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, मिलर टाइम्स की अंग्रेज़ी वेबसाइट है और अब यूट्यूब चैनल है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका पैसा खर्च नहीं होगा, आपकी एनर्जी नहीं लगेगी, लेकिन मिल्लत को, हमारी कौम को अंग्रेज़ी का एक बेहतरीन चैनल मिल जाएगा। हमारी कोशिश है कि अंग्रेज़ी वर्जन को इंडिया का अल जज़ीरा बनाने की, और आपके सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप हमारी मेंबरशिप भी ले लीजिए। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि अगर आप तालीम के मैदान में काम करना चाह रहे हैं, आपका इरादा है, आपका अज़्म है स्कूल कायम करने का, तो आप ब्रेनी स्टार्स फाउंडेशन से रब्ता कीजिए। ब्रेनी स्टार्स फाउंडेशन बेंगलुरु का एक अहम तरीन इदारा है, जिसके बेंगलुरु में 4-5 स्कूल चल रहे हैं, दूसरे इलाक़ों में इसके स्कूल चल रहे हैं। और अब इस इदारा ने अपना मिशन बनाया है पूरे हिंदुस्तान में 1000 स्कूल कायम करने का, ताकि बच्चों की शुरू से आखिर तक ऐसी तरबियत की जाए, यानी इस अंदाज में उसको दीनी और असरी तालीम दी जाए कि बच्चे मुफक्किर बन सके और मॉडर्न एजुकेशन के भी बाकमाल स्टूडेंट बन सके। और ये उसी वक्त होगा जब मोंटेसरी की सतह पर उनको मलेशिया के तर्ज में दी जाने वाली तालीम दी जाएगी। डॉक्टर वली हैदर इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदार हैं, उनका तजर्बा है, उन्होंने दुनिया के कई मुल्कों का सफ़र किया और अब कामयाब स्कूल चला रहे हैं और मुल्क भर में इस तरह का स्कूल वो कायम करना चाहते हैं। तो अगर
آپ کا کوئی منصوبہ ہے، عزم ہے اسکول قائم کرنے کا، تو آپ اس ادارہ سے رابطہ کیجئے، اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ کو ٹریننگ دی جائے گی، آپ کو مدد دی جائے گی، اسکول قائم کرنے میں ہر طرح کا ہیلپ آپ کو دیا جائے گا، اور صرف آپ سے سالانہ بیسک فیس لی جائے گی ٹریننگ کے نام پر، لیکن اسکول قائم کرنے میں آپ کو مکمل طور پر مدد ملے گی۔ اس لیے اسکول قائم کیجئے، تعلیم ہماری اہم ترین ضرورت ہے، اور اس انداز کا اسکول قائم کیجئے۔ اور آئیے اب بتاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ امریکہ کا فائٹر پلین F-15E ایران میں کریش ہو گیا، ایران کی آرمی نے IRGC نے اس کو مار گرایا، اور یہ امریکہ کی ایک بڑی ناکامی ہے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں اس کو ایران کی ایک بڑی کامیابی اور جیت بتا رہے ہیں۔ ایرانی عوام نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا ہے۔ اب ایک پائلٹ کو تو امریکہ نے بچا لیا ہے، یہ امریکہ کا دعویٰ ہے، لیکن دوسرا پائلٹ ابھی بھی نہیں بچایا جا سکا ہے، وہ ایران میں ہی موجود ہے، کہیں چھپا ہوا ہے، کسی پہاڑی علاقے میں ہے۔ اب ایرانی آرمی، ایرانی عوام تلاش کر رہی ہے۔ ایران کی حکومت نے $66,000 کا انعام بھی رکھ دیا ہے اس کو تلاشنے والے کے لیے۔ اس دوران امریکہ نے اپنے دوسرے جہاز کو بھیجا، اپنے ہیلی کاپٹر کو بھیجا، اور ان سب پر ایران نے حملہ کیا ہے۔ اب IRGC نے ایک دعویٰ کیا ہے، تسنیم نیوز ایجنسی نے اس کو شائع کیا ہے کہ پچھلے ایک دن میں یعنی جمعہ کے دن ایران نے امریکہ کے 6 فائٹر پلین اور جہازوں کو مار گرایا۔ ایک فائٹر پلین تو وہی F-15E، دوسرا 2 ہیلی کاپٹر آتا ہے اس کو مار گرایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور جہاز A-10 آتا ہے اس کو ایران نے مار گرایا۔ اس کے بعد 2-3 اپنے ڈرون کو بھیجا، اور امریکہ کا جو ڈرون ہوتا ہے وہ بھی کسی فائٹر پلین سے کم نہیں ہوتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ٹیکنالوجی والا ہوتا ہے، لیکن ان سب کو بھی ایران نے مار گرایا ہے۔ اور ایران کی طرف سے کہا گیا کہ جو جمعہ گزرا ہے وہ بلیک فرائیڈے مانا جائے گا امریکہ کے لیے۔ ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران میں بوشہر نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کیا ہے، حالانکہ ایران نے یہ بھی کہا کہ وہاں اس حملے میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہوا ہے، اور ایران نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس جنگ کا دنیا پر اثر پڑتا جا رہا ہے، اور رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہے، الجزیرہ کی خبر ہے کہ عالمی سطح پر خوراک کی قیمت میں 2.4% کا اضافہ ہو گیا ہے، یعنی جو فوڈ ہے، جو اناج ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے، اس کی قیمتیں بڑھنے لگی ہے۔ ادھر دلی میں لوگ بتا رہے ہیں کہ جب انڈیا میں گیس کا کرائسس بڑھ گیا ہے تو یہاں ہوٹلوں نے اپنا ریٹ بڑھا دیا ہے۔ 1 کلو بریانی اگر کسی کو 200 روپے کی مل رہی تھی تب وہ 1 کلو بریانی 350 روپے کی مل رہی ہے۔ کسی ہوٹل میں اگر 1 کلو بریانی کی قیمت تھی 140 روپے تو اب وہاں 240 روپے بریانی کی قیمت ہو چکی ہے، اور ہر جگہ جو قیمت ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا میں ایندھن کی قلت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آسٹریلیا کی حکومت نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اپنی گاڑیوں میں پیٹرول بھروا لو، ایندھن بھروا لو، آگے کم ہو سکتا ہے۔ ادھر پاکستان میں بھی گیس اور تیل کا جو کرائسس ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کرائسس پر قابو پانے کے لیے کیونکہ پاکستانی عوام کو پیٹرول پمپ پر پیٹرول نہیں مل رہا ہے، بائک میں تیل ڈالنے کے لیے یا دوسری گاڑیوں میں تیل ڈالنے کے لیے، اور پاکستان کی حکومت نے اس کرائسس سے بچنے کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ اگلے 1 مہینہ تک بس کی جو سروس ہے وہ مفت دی جائے گی تمام پاکستانیوں کو۔ پاکستان نے یونائٹڈ عرب امارات کا $2 ارب سے زیادہ کا قرض لے رکھا تھا۔ اب یونائٹڈ عرب امارات کو اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر جب اس کی کل گیس فیلڈ پر حملہ ہوا ہے، اور ایران کے حملوں کو روکنے کے لیے لگاتار مہنگے انٹرسیپٹر کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے UAE کو۔ تو UAE کی جو معیشت ہے، جو اکنومی ہے وہ چرمرا گئی ہے۔ ویسے بھی ایران نے اسرائیل سے زیادہ حملہ UAE پر کیا ہے۔ پچھلی رپورٹ میں نے بتایا تھا کہ 100 میں سے تقریباً 49% حملہ صرف UAE پر ہوا ہے، اور اسرائیل پر 15% حملہ ہوا ہے۔ تو اب UAE نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ تم نے جو ہمارا قرض لے رکھا ہے وہ قرض ہمیں ادا کر دو، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ اپریل کے اخیر تک اس قرض کو ادا کر دیا جائے گا۔ ایک اور خبر آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اٹلی کی پرائم منسٹر جورجیا میلونی نے عرب دیشوں کا دورہ شروع کر دیا ہے، اور دورے کا آغاز اس نے سعودی عرب سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ قطر جائے گی، UAE جائے گی، کویت اور دوسرے عرب دیشوں میں بھی جورجیا میلونی کے جانے کا پروگرام ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران کی اس جنگ میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر حملہ کرتے ہوئے عرب دیشوں پر بھی حملہ کیا، اور ان حملوں میں صرف امریکی فوجی اڈوں پر ایران نے عرب دیشوں میں حملہ نہیں کیا، بلکہ وہاں اگر کوئی امریکی کمپنی ہے یا ان کے جو اپنے ایسٹس ہے اس پر بھی
ایران نے حملہ کیا ہے اور عرب دیشوں کے تعلقات پوری دنیا سے ہیں، پوری دنیا کا مفاد عرب دیشوں سے جڑا ہوا ہے، تو اب دنیا بھر کے ممالک سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کو سپورٹ کرنے پہنچ رہے ہیں یا ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے پہنچ رہے ہیں، اور اسی کڑی کا یہ حصہ ہے کہ جورجیا میلونی بھی جدہ پہنچی ہے۔ جدہ میں ان کا خیر مقدم کیا گیا، اس کے بعد دوسرے عرب دیشوں میں جائے گی۔ جورجیا میلونی کا کہنا ہے کہ عرب دیشوں سے گہرے تعلقات کی وجہ سے میں یہاں پہنچی ہوں، ان ملکوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہوگی خلیجی دیشوں کو تو اٹلی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ادھر برٹین نے پہلے ہی اپنا ایئر کرافٹ کیریئر اور اپنا دوسرا جہاز سعودی عرب اور یو اے کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے، کیونکہ برٹین کا بھی یہی کہنا ہے کہ عرب دیشوں پر حملہ یقینی طور پر ایران کا غلط فیصلہ ہے اور برٹین عرب دیشوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ رومانیہ نے اسرائیل کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے۔ رومانیہ اور اسرائیل کے بیچ ڈیفنس ایگریمنٹ تھا، اور ایگریمنٹ تھا ڈرون کا، یعنی اسرائیل کے پاس جو ڈرون ہے وہ ڈرون زیادہ تر رومانیہ سے آتا تھا، اس کا جو پارٹ پرزہ ہے وہ رومانیہ سے آتا تھا اسرائیل کو۔ رومانیہ ایک یورپ کا ملک ہے۔ اب رومانیہ نے اسرائیل کے ساتھ اپنا یہ ڈیفنس ایگریمنٹ کینسل کر دیا ہے، اور جنگ کے دوران کسی بھی ڈیفنس ایگریمنٹ کا کینسل ہو جانا اسرائیل کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو ایک اور جھٹکا لگ گیا ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ چین کی طرف سے 4 جہاز روانہ ہوئے ہیں ایران کے لیے، اور چین نے جو 4 شپ روانہ کیا ہے ایران کے لیے، ان جہازوں میں ایسا ایندھن موجود ہے جس سے میزائل بنایا جاتا ہے، اور لگاتار امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے میزائلوں کو بنانا دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ ادھر یہ رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے کہ چین نے اس طرح کا ایندھن 4 جہازوں پر رکھ کر ایران کو روانہ کر دیا ہے، اور بات یہی ہے کہ ایران اب لمبی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ایران پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے یہ رپورٹ شائع بھی کی ہے کہ IRGC کا دعویٰ ہے کہ اب تک 160 سے زیادہ امریکی ڈرون کو ایران نے مار گرایا ہے، اور اب تو فائٹر پلین کو بھی مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، اور یہ خبر امریکہ سے سامنے آئی ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں 365 سے زیادہ امریکی آرمی زخمی ہو چکی ہے، اور یہ امریکہ نے خود اعتراف کیا ہے۔ IRGC نے تو کہا تھا کہ ہم نے 500 سے زیادہ امریکی آرمی کو زخمی کر دیا ہے۔ اب ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور اس خبر پر ایران کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور مارچ کی 3 تاریخ تھی، ریاض میں موجود امریکی ایمبیسی پر حملہ ہوتا ہے، اور خبر آتی ہے کہ ایک ڈرون جا کر کے امریکی ایمبیسی پر گرا، اور اس ڈرون سے امریکی ایمبیسی کا نقصان ہوا۔ امریکی ایمبیسی کو ہنگامی طور پر بند کرنا پڑا، تمام میٹنگ اور شیڈول کو کینسل کرنا پڑا۔ لیکن اب وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اور وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ 3 مارچ کو ریاض ایمبیسی پر ایران کے ہوئے حملے میں صرف اتنا ہی نقصان نہیں ہوا تھا جتنا امریکہ کی طرف سے یا US ایمبیسی کی طرف سے بتایا گیا تھا، بلکہ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، بھاری پیمانے پر نقصان پہنچا تھا۔ کئی دنوں تک اس ایمبیسی کو بند کرنا پڑا، اور ابھی تک ایمبیسی کا وہ علاقہ صحیح نہیں ہو سکا ہے۔ تو امریکہ نے اپنی ذلت اور رسوائی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس خبر کو چھپایا تھا، یعنی بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے۔ اب ایران کے IRGC نے اس پر یہ کہا کہ 3 مارچ کو اس نے ریاض ایمبیسی پر حملہ نہیں کیا تھا جس حملے میں اتنا بڑا اس کا نقصان ہوا، بلکہ وہ حملہ فالس فلیگ تھا، یعنی وہ حملہ اسرائیل نے کیا تھا۔ سعودی عرب پر جب بھی کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے تو اس حملے سے ایران اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتا ہے، اور ایران کہتا ہے کہ وہ حملہ اسرائیل کا ہو سکتا ہے۔ ارامکو پر ہونے والے حملے کی ایران نے ذمہ داری نہیں لی اور کہا کہ وہ فالس فلیگ یعنی اسرائیل کا حملہ ہے۔ کل کویت میں واٹر ڈیسلینیشن پر حملہ ہوا، اور کویت اور دوسرے خلیجی دیشوں کے لیے واٹر پلان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں سی واٹر کو ڈرنکنگ واٹر میں کنورٹ کیا جاتا ہے، سمندر سے ہی وہاں پینے کا پانی تیار کیا جاتا ہے۔ قدرتی طور پر ان دیشوں میں زمین کے نیچے پینے کا پانی نہیں پایا جاتا ہے۔ اب ایران نے کہا کہ اس حملے کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی ہم نے ایسا حملہ نہیں کیا ہے۔ اب کون حملے کر رہا ہے؟ تو کہا جا رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا شروع سے ایجنڈا ہے کہ عرب دیش بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے اور عرب ممالک ایران کے ساتھ جنگ لڑنے لگے۔ پچھلے دنوں وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا خرچہ
عرب ممالک اٹھائے اور عرب ممالک کو اندازہ ہے وہ ہوشیاری سے کام لے رہے ہیں، اس لیے ایران کے خلاف اس جنگ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ اب لگاتار اس طرح کے حملے کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا پورا ایجنڈا ہے عرب دیشوں کو اس جنگ میں گھسیٹنے کا، لیکن عرب ممالک نے ابھی تک مصلحت سے، حکمت عملی سے اور ہوش مندی سے کام لیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، مزید تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ملت ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک کا یوٹیوب شروع ہو رہا ہے، اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک ہے، اس پر جائیے، ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔